لله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومفرد خطابه الكريم قول الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد جس مقام پر اس وقت آپ تشریف فرمائے جیسا کہ سب سے پہلے ماشاءاللہ سے بہترین خطابت بہتر طریقے سے کربلا معلّہ کے بارے میں 1,24,000 انبیاء اس سرزمین سے گزرے ہیں. وہ خاص طور سے 300 انبیاء مقتل سے گزرے ہیں جہاں سے شہداء ہے. یہ زمین اگرچہ قرآن کریم کی سورہ بلد فلا اقسم بہذا البلد لا زائدہ ہے، میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں. کس شہر کی قسم کھا رہا خدا اور کیوں کھا رہا؟ فلا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میرے حبیب یہ مکہ اس لیے میری قسم کے قابل ہوا چونکہ تو اس میں رہنا، یعنی جس مکے میں خاتم الانبیاء رہے وہ اس قابل ہے کہ خدا اس کی قسم ہے. یہ ہستیاں جن کا تعارف ہے روزگار عالم کبھی سورہ والعادیات کی طرف مجھے میری راہ میں دوڑائے جانے والے گھوڑوں کے ٹاپو کی قسم، سوار کی قسم نہیں کھا رہا، سواری کی قسم کھا رہا، اور سواری کی بھی اس طرح سے کہ گھوڑے کے ٹاپو کی قسم. جس گھوڑے پر علی اور اولاد علی سوار ہو وہ اس قابل ہو کہ ان کے ٹاپو کی قسم خدا کھا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ سوار کتنا عظیم ہے، سوار کی عظمت کیا ہے. اسی لیے عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب مکے سے مولا حسین سلام اللہ علیہ خانہ کعبہ وہ ودا کر کے رخصت ہو رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مولا حسین کا ہاتھ جبریل امین کے ہاتھ میں ہے، ہاتھ کو بلند کر کے اعلان کر رہے ہیں کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر، اے لوگوں، اے اس گھر کا طواف کرنے والوں، آؤ یہ ہاتھ جو اللہ کا ہاتھ ہے اس کی بیعت کرو. مولا حسین کا ہاتھ بلند کر کے یہ اعلان کرنا، آؤ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ پر بیعت کرو. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی، میں پوری توجہ سے گفتگو بھی سن رہا تھا اور شخص کو بھی بڑی توجہ سے دیکھ رہا تھا کہ یہ ہے کون. مگر جب وہ اعلان کر چکا اور میں گیا تلاش کرنے تو اچانک میں نبی سے غائب ہوا. میں نے پوچھا مولا سے تو حضرت نے فرمایا جبریل امین ہے، آؤ اللہ کے ہاتھ کی بیعت کرو. مولا حسین سلام اللہ علیہ واقعاً زیارت وارثہ جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ خاتم الانبیاء کا مولا کائنات کا، کون سی وراثت حضرت آدم کے مولا حسین کو ملی؟ کون سی وراثت حضرت نوح کی مولا حسین کو ملی؟ کون سی وراثت ابراہیم خلیل کی مولا کو ملی؟ کون سی وراثت موسیٰ کلیم عیسیٰ روح اللہ سرور کائنات کی
یہ زیارت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ 1,24,000 انبیاء جتنی صفات کے حامل تھے ان ساری صفات کو دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھنا، آدم سے خاتم الانبیاء تک یہ زیارت، چونکہ زیارت کے معنی ملاقات کے عربی میں من زار الحسین فقط زار اللہ فی عرشہ، یہ روایت کمال کی روایت ہے کہ جو مجلسی نے بھی نقل کیا ہے، شیخ عباس قلی نے جو اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، منتہی الاعمال نے مجلسی نے بھی کہا کہ 28ویں جلد میں اس روایت کو نقل کیا، من زار الحسین فقط زار اللہ فی عرشہ، ماشاء اللہ، جس نے حسین کی واہ 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 واہ، عرش پر خدا کی زیارت، حیدری، خدا انسین ماشاء ماشاء، کس طرح سے نہ دیکھنے والی ذات پر ایمان رکھے انسان کی فطرت یہی ہے کہ اپنی آنکھ سے کسی کوئی چیز کو دیکھ لے یا احساسات میں سے وہ اس کے ذریعے احساس کرے وجود کا۔ خدا نہ ہوا ہے، نہ پانی ہے، نہ روشنی ہے، ان سب کا خالق و مالک ہے، مگر ان میں سے کوئی مخلوق اس کی شبیہ نہیں، وہ کسی مخلوق کی شبیہ نہیں۔ تو انسان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریات، میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اس کی عبادت کرنے۔ انسین ذات، ناآشنا ذات، اور تخلیق ہماری اس کی عبادت کے لیے، کیسے ہم عبادت کریں، کس طرح سے پہچان رہا، یا تو ان سے گفتگو کریں۔ تو آپ ذہن میں رکھیے اس وقت آپ میرے سامنے بیٹھے، صرف میری آواز نہیں سن رہے، میرے ہاتھوں کی حرکت، چہرے کے آثار، گفتگو میں ہر حرکت گفتگو کے ساتھ دینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں الفاظ ادا کر رہا ہوں، ایک شخص میرے سامنے نہیں ہے، باہر سن رہا، وہ میرے چہرے کی کیفیت کو نہیں دیکھ رہا، الفاظ کو سن رہا اس میں، اور مجھے دیکھ بھی رہے سن بھی رہے، ان میں فرق ہے۔ وہ جو دیکھتے ہوئے سن رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت میں کون سا لفظ کس معنی میں کہہ رہا ہوں، کس طرح سے سمجھ رہے ہیں، چہرے کی کیفیت سے، ہاتھوں کی حرکات سے، مگر خدا کے نہ ہاتھ، خدا کا نہ چہرہ، کلام الہی قیامت تک ہے، مگر پہچانے تو کیسے؟ تو اس نے بھی کیا کیا، بشر یہ بہانہ ہی نہ بنا، میں چہرہ بھی بنا دیتا ہوں، ہاتھ بھی بنا دیتا ہوں، پوری روح، پورا جسم، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے خدا کو نہیں دیکھا تھا۔ خدا کو بے شک نہیں دیکھا، مگر اپنی صفات کو دے کر ہائی تھا، حیات کی صلاحیت بھی، جس مردے کو چاہے زندگی دے، غنی تھا، غنی کی صلاحیت بھی، جسے نمائندہ بنا کر بھیجا، وہ قادر مطلق تھا، قدرت دے کے بھیجا، جسے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ چاہے تو نظام کائنات کو ایک اشارے سے سورج پر تاکہ بتا دے، یہ نظام کائنات روایت شیخ عباس قلی نے بھی نقل کی، احتجاج میں اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے، زلزلہ آ رہا تھا مدینے میں، مولا کائنات صلوات اللہ علیہ نے دست ولایت کو زمین پر رکھا، مالک تجھے کیا ہو گیا، زمین ساکن ہو گئی۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ اے ابو طالب کے فرزند، یہ طاقت زمین پر ہاتھ رکھ کے کہہ دینا مالک کیا ہوا اور زمین ساکن ہو گئی؟ تو حضرت نے فرمایا کیا سورہ زلزال کی تلاوت کے وقت اور اس کی تفسیر کے وقت تو نہ تھا؟ پیغمبر نے کیا فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان، جب قیامت کے دن پوری طرح زلزلت الارض زلزالها، پوری طرح یہ زمین ہل جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے نکال کے باہر پھینک دے، اس زلزلے کو کون روکے گا؟ وقال الانسان ما لها،
ایک انسان نے اس زمین سے کہا کہ تجھے کیا ہوا؟ تو زمین ساکن ہو گئی. تو تجھے نہیں پتا اس قیامت کے زلزلے کو روکنے والا انسان ہے کون؟ وہی تو میں جو وہ علی جو قیامت کے زلزلے کو روک لے، دست ولایت رکھ کے زمین سے کہتے مالک کیا ہوا تجھے؟ زمین ساکن ہو. آخر یہ زمین مولا کائنات کے القاب میں سے ایک لقب ابو تراب. ابو تراب کیسی اولاد، کیسا فرزند جو باپ کی اطاعت نہ کرے. ایک ولایت، مولا کائنات صلوات و ولایت، ولایت یہ لفظ قرآن کریم میں 232 دفعہ آیا ہے اور یہ 28 معنی میں آیا. ولایت ہو یا ولایت، واو پر زبر یا واو کے نیچے زیر کے ساتھ 232 دفعہ 28 معنی میں آیا ہے. آئے ولایت میں اس کے صرف ایک ہی معنی چونکہ حرف انما کی وجہ سے ایک ہی ہے. وہ کیا؟ انما ولیکم اللہ. خداوند یہ سنی شیعہ سب متفق ہیں کہ یہ آیت پروردگار عالم اپنی ولایت بیان کرنے کے لیے اس آیت کو نازل نہیں کیا، نہ رسول کی ولایت کو بیان کرنے کے لیے نازل کیا. حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والی ہستی کی ولایت بیان کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی. جب اس ہستی کے لیے آیت نازل ہوئی تو خدا کو چاہیے تھا صرف اس ہستی کی بات کرنا، مگر اس نے ولایت کی ابتدا اپنی ذات سے کی. کیوں؟ اس لیے کہ کل کو یہ بشر نہ کہہ دے یہاں ولایت سے مراد دوستی ہے، یہاں ولایت سے مراد رشتہ داری ہے، یہاں ولایت سے مراد تقرب ہے، قریب ہونا. یہاں نہیں، یہاں ولایت سے مراد وہی ولایت ہے جو خدا کے لیے ولایت تصور. خدا اس لیے کسی بشر پر اعتراض کا حق بند کر دیتا ہے. انما ولیکم اللہ. اب جو ولایت اللہ کے لیے ہے وہی رسول کے لیے ہے، وہی علی کے لیے. تو اب آپ ولایت خدا کو معلوم کر دیجئے کہ خدا یہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا. چونکہ ہمیشہ قرآن کریم کا اصول کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. اطاعت رسول کی خدا کی خاطر. اس لیے لفظ اطاعت 2 دفعہ آئی. جب فرق بیان کرنا ہو تو لفظ کو قرآن تکرار کرتا، یہ لفظ بندے کے لیے، یہ لفظ خدا کے لیے. مگر اس فرق کو بیان نہیں کرنا اور فرق ہے ہی نہیں تو وہاں لفظ کی تکرار نہیں. ولایت کی آیت میں تکرار نہیں. ولایت ایک ہے، وہی ولایت جو خدا کی ہے، وہی رسول کی ہے، وہی امیر المومنین کی ہے. ولایت میں فرق نہیں. ولایت کے معنی تسلط، اقتدار، حکومت، سلطنت، عدم، وجود، حیات، موت، عزت، ذلت، رزق اور بد. یہ امور تکوینی، یہ تو ہو گئے امور تکوینی. امور تشریعی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. احکام شرع. یہ ولایت تشریعی کہلاتی ہے. آئیے اس آیت میں شہید بزرگوار مطہری کہتے ہیں کہ اس آیت میں خدا نے اشارتاً یا کنایتاً یہ نہیں کہا کہ یہ ولایت ہے اور یہ ولایت نہیں. چونکہ یہ آیت مطلق ہے تو یہ نماز جو مجھ پر فرض ہے کس کی خواہش پر فرض ہے؟ یہ روزہ جو مجھ پر فرض ہے کس کی خواہش پر فرض ہے؟ یہ زکوٰۃ جو مجھ پر فرض ہے کس کی خواہش پر فرض ہے؟ پتہ چلا وہ احکام شرعی ہوں یا امور تکوینی ہوں، ان کا تعلق بندے سے خدا سے نہیں. وہ کون سا بندہ ہے جو عمل انجام دے تو خدا اس کو حکم کے طور پر نازل کرے. جو کام انجام دے، مثال طواف. خانہ کعبہ کا طواف معین نہیں تھا. 7 دفعہ طواف یہ معین نہیں تھا. یہ کس نے معین کیا؟ پروردگار عالم نے معین نہیں کیا. وہ ہستی جس نے طواف کو معین کیا وہ حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ. طواف چونکہ 7 دفعہ انہوں نے طواف کیا، اسی کو خدا نے قیامت تک کے لیے بشریت پر 7 طواف کو فرض قرار دیا خانہ کعبہ کا. کیوں؟ اب تم ابو طالب کو مانو یا نہ مانو،
مگر اگر سنت ابو طالب کو ترک کر کے حج تو کر لو، نہیں کر سکتے ایسا۔ اسی طرح سے حضرت عبد المطلب سلام علیہ آبا و اجداد، کیا اسلام میں سب سے بڑا ظلم و ستم سرور کائنات کا آبا و اجداد پر؟ قرآن کریم مسلسل یہی آیت سورہ بلد فلا اقسم بہذا البلد وما احل بہذا البلد ووالد وما ولد، اسی طرح سے خانہ کعبہ کی عظمت سے متعلق، مکہ مکرمہ سے متعلق، سرور کائنات کی ذات مقدس سے متعلق، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جس نبی کو خدا سراج منیر کہہ دے، اس نبی کو کیوں سرور کائنات کے بارے میں اس کے علاوہ کیا صرف کوئی آیت ہے؟ نہیں۔ سورہ نور، اللہ نور السماوات والارض، خدا آسمان و زمین کا نور ہے، کیا واقعا خدا نور ہے؟ یہاں ایک لفظ کو محذوف مانتے ہیں، حذف ہوا ہے، مضاف حذف ہے، مضاف الیہ کا ذکر ہے، یا مضاف الیہ ذکر ہوا، مضاف حذف، کیا مطلب؟ خدا خالق نور ہے، خدا خود نور نہیں ہے، خالق نور ہے، چونکہ نور جگہ کو گھیر لیتا، نور جگہ کو گھیر لیتا، خدا کسی جگہ کا محتاج نہیں، خدا مکان و زمان کا محتاج نہیں ہے۔ اس بنا پر یہ آیت پوری سورہ سورہ نور، یا نور سے مراد کون ہے؟ اور آگے خود اس آیت نے بڑی وضاحت سے کہا، یعنی اس نور کی مثال کا مشکات ہے، مشکات سی ہے، اور اس مشکات میں مصباح ہے، اور اس مصباح، وہ مصباح یعنی مصباح چراغ، یہ غلاف ہے، غلاف کے اندر غلاف کے اندر چراغ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم غلاف ہے، اس کے اندر چراغ ہے، جو بغیر آگ روشن کیے وہ خود بخود روشن ہے۔ کیا مطلب ان آیات کا؟ وہ کون سا، کہاں، کون سا غلاف ہے؟ پروردگار عالم نے ان سرور کائنات اور ان کی آل پاک کا تعارف کبھی نور سے، اور کبھی ان کی سواری کی قسم کھا کر، اور کبھی انسان فلا اقسم بہذا البلد میں قسم کھا کر اشارہ، وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ مکہ اس قابل، اس لیے وہ میرے حبیب، چونکہ آپ اس نے والد ہوا۔ کمال یہ ہے، مجھے قسم ہے باپ کی اور اس کی، یہ کون سا باپ ہے جس کی خدا قسم کھاتا ہے؟ وہ کون سا بیٹا ہے جس کی خدا قسم کھاتا ہے؟ سوال یہ کہ کیوں قسم کھاتا ہے؟ خدا کے قسم کھانے کی وجوہات تو بہت زیادہ اس کی نظر میں انتہائی عزیز ہو، ایک بہت زیادہ محترم ہو، تو ان دو چیزوں کی وجہ سے خدا کسی چیز کی قسم کھاتا ہے۔ ورنہ خالق مخلوق کی قسم ہی کیوں کھائے؟ اس لیے کہ وہ مخلوق اگر اس قابل ہے کہ کائنات کل اس سے استفادہ کرے، تو خدا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ہر ایک سے امتحان لیں گے۔ کیا مطلب؟ امتحان خدا کیوں لیتا؟ اَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، سورہ عنکبوت۔ یہ جو امتحان کے بارے میں جتنی آیات آئی ہیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ کیا چونکہ امتحان اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں امتحان اس لیے لیا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ واقعا سال بھر اس نے کچھ محنت کر کے پڑھ بھی لیا ہے یا نہیں، اس کی صلاحیت و علمی قابلیت کو معلوم کرنے کے لیے۔ خدا تو عالم الغیب ہے، وہ کہہ کے لیے امتحان لیتا ہے، وہ امتحان اس لیے لیتا ہے کمال کے کامل کے کمال کو واضح کر دے، تاکہ انسانیت اس کے کمال سے فائدہ اٹھائے، ناقص کے نقص کو واضح کر دے، وہ ناقص کمال کا لباس پہن کے کہیں کمال ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ اسی لیے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خطبے میں لَقَدْ تَقَمَّسَهَا ابن ابی قحافہ، میں نے لباس ابا قبا اتار کے رکھ دیا، تو دیکھا کہ چونکہ میں نے لباس اتار کے رکھ دیا ہے تو آ کے پہلے ابو قحافہ کے بیٹے نے، مگر انہو یعلم ان محلی منہا محل القلب من الرحم، وہ جانتا تھا کہ خلافت کے لیے میری حیثیت ایسی تھی جیسے چکی کے پارٹ کے لیے اس کی کیل کی حیثیت ہوتی ہے، جس کے اوپر چکی چلتی ہے، میری حیثیت خلافت کے لیے وہی تھی، بہت اچھی طرح جانتا تھا، مگر اس نے پہن لیا۔ کیا عجیب تشبیہ دی امیر المومنین، لقد تقمصها ابن ابی قحافہ، ابی قحافہ کے بیٹے نے لباس،
میری قمیص تو پہن لی خلافت کی، مگر ہوگا کیا؟ اگر بیٹا باپ کی قمیص پہن لے تو باپ بن جائے گا؟ نہیں بنے گا۔ اگر خادم اگر وکیل اپنے وکالت کا لباس ایک جگہ چھوڑ کے چلا جا رہا، چپراسی آ کے وکیل کا لباس پہن لے تو وکیل ہو جائے گا؟ لباس پہننے سے وکیل نہیں ہوتا، لباس پہننے سے بیٹا باپ نہیں بنتا۔ امیر المومنین کا واقعہ عجب ہے۔ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ، ابی قحافہ کے بیٹے نے قمیص تو پہن لی، اب پہن کے دکھا لے کیا تو پیغمبر کا خلیفہ ہے؟ ہاں، تو آئیے پیغمبر کے خلیفہ کی سب سے پہلی علامت یہ ہے، جو علم پیغمبر کے پاس ہے وہی ان کے وسیع کے پاس ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اب جو سوال کرنے آتا عبداللہ ابن عباس جا کے امیر المومنین سے کہتے ہیں یا امیر المومنین، اس طرح سے یہودیوں کا ایک گروپ آیا، اس نے پہلا سوال یہ کیا، وہ کون سا ایک ہے جس کا دو نہیں؟ وہ کون سا دو ہے جس کا تین نہیں؟ وہ کون سا تین ہے جس کا چار نہیں؟ وہ کون سا چار ہے جس کا پانچ نہیں؟ وہ کون سا پانچ ہے جس کا چھ نہیں؟ وہ کون سا چھ 14 تک؟ وہ کون سا 14 جس کا 15 نہیں؟ فَأَمَّا عمر فَلَا ہائے 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 حیدری سر جھکا کر ہم جھکا لے، جانے پہ کیوں اس کے سر کو اٹھایا پتہ نہیں۔ سر جھکا کے اس نے کافی دیر تک سوچا کرے گا کیا؟ فَأَمَّا إِلَيَّ فَلَا، ان سوالات کا جواب میرے پاس نہیں۔ اس نے کہا تو پیغمبر کی جگہ پر بیٹھا، پیغمبر کی جگہ پر تو وہی بیٹھتا جو علم پیغمبر کا وارث ہو۔ بیٹھ تو گیا، ہر یہودی آ کر پوچھ کے ذلیل کر کے چلا گیا، پیغمبر کی جگہ پر بیٹھا۔ اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا تقمصها ابن ابی قحافہ، ابی قحافہ کے بیٹے نے قمیص تو پہن لی، مگر اسے نہیں پتا تھا علی سمجھ کے لوگ آئیں گے سوال کرنے کے لیے۔ قرآن کریم نے کہا پوری بشریت سے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے اہل ذکر سے پوچھ لو۔ تو جب قرآن کا یہ اعلان ہے آئیں گے اہل ذکر سے پوچھنے کے لیے، اہل ذکر کی جگہ پر جو لباس اہل ذکر پہن کے بیٹھ گیا ہے، اب اگر وہ اہل ذکر بن نہیں سکتا، خود بخود ذلیل و رسوا ہوگا۔ اس مقام پر بیٹھ کے آنے والے سوال کرتے ہیں آپ پیغمبر کے جانشین ہیں؟ ہاں میں جانشین ہوں۔ بتائیے یہ جو 14 تک جس سے اتنی سی بات ہے وہ ایک کون سا جس کا دو؟ آپ سوچئے مکتب اہل بیت میں جن بچوں کی رحم مادر سے لے کے وہ قبر جانے تک جن کی تربیت ہوئی ہے، اس بچے سے بھی پوچھا جائے کہ وہ کون سا ایک ہے جس کا دو نہیں، وہ بچہ بھی بتا دے گا اس لیے کہ اس کا تعلق مکتب علی سے ہے۔ کیسے ممکن ہے وہ اتنی سی بات نہ بتا دے؟ وہ خدا ہے جس کا دو نہیں ہے۔ اتنی سی بات جو نہیں جانتا، توحید نہیں جانتا ہے، وہ بیٹھا ہے مقام رسالت توحید سے واقف نہیں ہے، توحید سے واقف نہیں ہے اور بیٹھا ہے مقام رسالت پر۔ مقام رسالت وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ وہ ہستی ہیں۔ موسیٰ اپنی مرضی سے گفتگو کر سکتے ہیں، عیسیٰ اپنے مریم اپنی مرضی سے گفتگو کر سکتے ہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سرور کائنات کی خصوصیت یہ ہے اس زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا، وہ جو نکلتا وہاں سے ہوتا، وہاں سے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ہوا کی معنی خواہش کی، یہ وہ پیغمبر ہے جو اپنی خواہش سے لب نہیں کھولتا ہے۔ تو اس پیغمبر کی جگہ پر بیٹھنے والا کہاں سے وحی آئے گی، کہاں سے الہام آئے گا؟ ہاں آئے گا الہام، مگر کون؟ اس کا بھائی شیطان، شیطان چونکہ افغان اس طرح کے افراد کے لیے قرآن کریم کے الفاظ اخوان شیاطین، شیاطین کے بھائی کون ہیں؟ یہ کون ہے شیاطین کے بھائی؟ ہے تو یہی جو پیغمبر خدا کی جگہ پر آ کے بیٹھ جائیں اور سوال کرنے والا توحید کے بارے میں سوال کرے، کہہ دے یا وہ کون ہے
جو نہ جنات میں سے، نہ انسانوں میں سے، نہ ملک ہے، نہ بشر ہے، مگر اس نے اپنی قوم کو بچایا. مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. سورہ نمل چونٹی، ایک چونٹی کے برابر بھی نہ ہو اور مقام رسالت پر آ کے گئے. چونٹی کے برابر. اس سورہ نمل میں چونٹی کی خوبی جو قرآن میں کیوں عرض کیا میں نے، چونٹی کو جب سلیمان ابن داؤد اپنی پوری فوج کے ساتھ گزر رہے تھے، چونٹی نے کیا کہا؟ یا ایھا النمل، اے چونٹیوں بلوں میں گھس جاؤ. سلیمان ابن داؤد اور ان کی فوج آ رہی، کہیں تمہیں اپنے قدموں تلے نہ رون دے. چونٹی نے آواز دی. یہ آواز خدا کو اتنی پسند آئی. کیوں؟ اس لیے کہ حیوان ہو یا انسان، اگر وہ نبی کا کام انجام دیتا تو خدا اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں. کتا نجیس العین ہے، مگر کیوں اصحاب کا سورہ آرام کتے کی مذمت کی ہے، مگر سورہ مبارکہ کا سورہ آرام کا مذمت کی ہے. مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی سی ہے، اس کی مثال کتے کی سی ہے. کھانا ڈال دو تو بھونکتا ہے، نہ ڈال تو بھونکتا ہے. مگر اسی کتے کو جو نجیس العین ہے، وہ کتنی بلندی پر قرآن کریم مومن کی تعریف سورہ حامیم اور سورہ حجرات، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. مومن وہ ہے جو زبان سے رب کہتا ہے اللہ کو، ثم استقاموا، اس پر ڈٹ جاتا ہے، اس پر ڈٹ جاتا ہے. اور کیسے ڈٹتا ہے؟ جس طرح سے خباب بن عرت، جس کے بارے میں مولا کائنات کا پورا خطبہ ہے، چلتے ہوئے انگاروں کے اوپر لباس اتار کے اہل مکہ اسے انگاروں کے اوپر لیٹا کے اس کے سینے کے اوپر سوار ہوتے ہیں. چلتے ہوئے انگاروں پر لیٹے ہوئے خباب کی زبان پر لا الہ الا اللہ. یہ ہے وہ لا الہ الا اللہ حقیقت میں جو روح سے نکلے، جو چلتے ہوئے انگاروں کے اوپر لیٹ کے لا الہ الا اللہ نکلے. سینے کے اوپر جو سوار تھے، انہوں نے صرف ایک تقاضا کیا کہ تو اس کلمے کو چھوڑ دے، ہم ہٹ جائیں گے. ہاں نہیں، جلا دو. اس کلمے پر اعلان کرتا ہوا جل جاؤں. مگر ہوا کیا؟ جس کلمے پر وہ جلنا چاہ رہے تھے، یہی تو کلمہ تھا جو جلنے والوں کو جلنے سے بچاتا. وہ جلنے سے، اور جب اٹھا تو گوشت کی بوٹیاں پوچھ سے گر رہی تھی. ملائکہ کو حکم ہوا اسے تکلیف نہ ہو، فوراً جا کے مرہم پٹی کر لو. یہ قرآن کی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ لا تخافوا، خوف زیادہ ہونے کی ضرورت ہے، ولا تحزنوا، غمگین ہونے کی ضرورت ہے. اگلی منزل تمہاری صاف ہے، پچھلے گناہ ہم نے معاف کر دی. ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. ہم تمہیں بشارت دے رہے ہیں کس چیز کی؟ اس جنت کی جس کا خدا نے تم سے وعدہ کیا. اے ارباب آزاد، آج جس دروازے پر یہاں ہے، یقین جانیے وہ جنت اسی حسین کی ہے. اسی دروازے پر کیا سارے مکاتب اسلامی، الحسن والحسین، سیدہ شباب، سنی شیعہ صاحب، یہاں تک کہ وہابی، خوارج، خدا لعنت کرے، خوارج اس روایت کو تسلیم کرتے ہیں. اس پر بڑی تفصیل سے اعلی احتجاج میں علامہ طبرسی سن 600 ہجری کے مجتہدین نے سے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے. میں ابھی میری گفتگو ختم، میں آپ سے عرض کروں، مولا حسین سلام اللہ علیہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، جوان جنت کے سردار، ابوہما خیر منکم. ہاں یہ نہ سمجھتا بیٹے اگر سردار ہیں تو باپ ان کے تابع نہیں. ابوہما خیر منکما، باپ ان سے بہتر ہے. یہ سرور کائنات ایک مرتبہ مولا کائنات کو ولایت اس منزل تک پہنچاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مولا حسن اور مولا حسین کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں. یعنی فضائل اہل بیت بیان کرنا ایک جملہ، اس کے بعد پھر گفتگو. کیوں؟ سرور کائنات پوری زندگی مکتب اہل بیت شیخ عباس ان کی ملتہ العمال کو دیکھیے، بہار الانوار کا 28ویں جز کو دیکھیے، علل الشرائع شیخ سرور قبلہ بھائی کی کتاب کو دیکھیے، ان بزرگواروں کی کتابوں کو اٹھائے. کیوں دن میں 9 دفعہ فاطمہ کے دروازے پر رسالت سلام کے لیے کیوں آتی؟ آگر در اقدس پر
السلام علیکی یا بدعتی و یا نور عین، اے رسالت کے آنکھوں کی روشنی فاطمہ، اللہ اے میرے جگر پارا فاطمہ، میرا سلام۔ عجب نہیں ہے جس فاطمہ کے دروازے پر رسالت دن میں 9 دفعہ ہوئے ہوئے سلام کرو، اسی دروازے پہ جاتا ہوئے ہوئے اسی دروازے کو آپ بتا۔ اللہ وہی فاطمہ جسے بچپنے میں سرور کائنات مکے میں جبکہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ سورہ تکویر، ان زندہ دفنائی جانے والی بچیوں سے خدا پوچھے گا، ظالم سے نہیں، مجرم سے نہیں۔ دنیا بھر کے قوانین میں یہ ہے کہ جب عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت مجرم سے پوچھتی ہے، خدا اس آیت میں کہتا ہے ہم مجرم سے پوچھیں گے نہیں، مظلوم سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تمہیں قتل کیا ہے؟ کون ہے یہ؟ مقودت کو دو طریقے سے پڑھا۔ حضرت سید ہاشم حرانی تفسیر برہان میں بزرگوار نے جو روایت نقل کی ہے، مقودت کسی کو زندہ دفنانا، مقودت، یہ لفظ بقول سید ہاشم حرانی کے یہ مقودت نہیں ہے، معدت ہے۔ وَلَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اقربا کی مودت کے۔ مودت ہے، اس مودت کے بارے میں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جن کی مودت امت پر فرض تھی کہ جرم ان کو قتل کیا۔ یہ آیت اس طرح سے گویا قرآن کریم کہیں پر زلجنا کے ٹاپوں کی قسم کھا لے اور کہیں پر مولا حسین سلام اللہ تین والزیتون وطور سنین، کیا خدا کو قسم کھانے کے لیے 2 درخت رہ گئے ہیں؟ ان درختوں کی قسم کھا رہا نہیں۔ تین سے مراد مولا حسن ہے، زیتون سے مراد مولا حسین، والتین والزیتون وطور سنین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کس طرح سے قرآن کریم نے ان ہستیوں کو پیش کیا اور کیا کیا مسلمانوں نے؟ کسی امت نہ تو موسیٰ کی امت نے موسیٰ کے ساتھ، موسیٰ کے آل کے ساتھ، نہ ابراہیم کی امت نے، نہ کسی نبی کی امت نے اپنے پیغمبر اور ان کے آل کے ساتھ وہ ظلم نہیں کیا جو مسلمانوں نے کیا۔ عجب ہے، شہزادی کونین سب سے اہم، شہزادی کونین کا سب سے اہم مول، اسی لیے علامہ تبریزی اور دوسرے علماء لکھتے ہیں سب سے زیادہ مظلوم آج ہم یہ سمجھتے کہ مولا حسین، کہتے ہیں سب سے مظلوم ہستی علی کی ذات۔ مولا حسین جب تک موجود تھے خیمے پر حملہ کیا، جب ابن سعد نے کہا حملہ کرو حسین کے خیمے پر، مولا حسین اس وقت جناح سے زمین پر آ چکے، دونوں کو انگلیوں پر اس طرح سے زمین پر گئے، سر کو بلند کیا، یہ اپنے ساتھ تو مسلمان نہیں ہے مگر ایک غیرت مند عرب تو بنتا، حسین سے جنگ ہے، میرے بچوں سے جنگ، میرے بچوں نے تیرا کیا بگاڑا؟ تو ابن سعد کہتا حسین کی رگوں میں فاطمہ کا خون، علی کا خون، وہ برداشت نہیں کر سکتے حسین کی زندگی میں خیمے پر حملہ نہ کر، فوج واپس آئی مگر علی کی موجودگی میں فاطمہ کا گھر چلا، مولا کائنات کی موجودگی میں۔ اس لیے جب شہزادی کونین کو غسل دے رہے تھے امیر المومنین، جنازے کو چھوڑ کے باواز بلند روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ، آپ کی امانت امت نے خیانت کی ہے۔ جب غسل دینے کی کوشش کرتے تھے تو شہزادی کا ایک ہاتھ پہلو پر ہوتا تھا، پہلو سے ہٹاتے تھے تو پھر ہاتھ پہلو پر آتا تھا۔ امیر المومنین نے جنازے کو چھوڑا، پیغمبر اکرم کے روزے کی طرف رک کر کے آواز دی یا رسول اللہ، آپ کی امت نے آپ کی نور نظر جس کے دروازے پر سلام کیا ہے اس کا پہلو شکست آپ کے پاس آ رہی ہے، وَبَكَى بُكَاءً شَدِيدًا، شدت سے روئے۔ فضہ نے کہا یا امیر المومنین، 5 سال کی معصوم بچی زینب تڑپ جائے گی۔ امیر المومنین نے کہا فضہ، مجھے فاطمہ نے بتایا نہیں کہ پہلو شکستہ جا رہی ہے، میں غسل دینے کے لیے ہاتھ ہٹا رہا ہوں مگر وہ ہاتھ ہٹا نہیں رہی۔ اب جب دیکھا جب شہزادے کونین سلام اللہ علیہ کو
غسل دیا, کفن دیا, اور جب شہزادی نے عجب وصیت کی تھی, یا علی آپ, میں 9 سال جو آپ کے ساتھ ہوں, آپ مجھ سے ناراض تو شیخ مفید کی کتاب ہے شرح, امیر المومنین رونے لگے, فرمایا فاطمہ یہ آپ کیسے سمجھتی کہ میں آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں, آپ معصومہ ہیں, آپ پاک ہیں, آپ سے میں ناراض, ہاں مگر آپ کی والدہ خدیجۃ الکبریٰ تھی جن کے ایک وقت کا مال تجارت 80,000 اونٹوں پر لادا جاتا تھا, مگر علی کے گھر میں دولت نہیں تھی. علی کے گھر میں جب آئی تو دولت نہیں تھی. فاطمہ مجھ سے اگر میرے ساتھ 9 سال رہ کر میری طرف سے کوئی ناراضگی ہوتی ہے, جملہ امیر المومنین کی زبان پر آنے سے پہلے شہزادی چیخ کر بولی, یا علی کیسے ممکن ہے کہ میں آپ سے ناراض ہو کے لیے جاؤں, بس میری 2 خواہشیں ہیں. ایک خواہش ہے مجھے نیم شب کو اندھیری رات پہ میرا اور میرے جنازے پر فلاں فلاں میں راضی نہیں ہوں یا علی نہ آئے. امیر المومنین نے فرمایا شہزادی کو نہیں, میں پوری طرح اس وصیت پر عمل کروں گا. اب جب شہزادی کا سر اقدس مولائے کائنات کے زانوں پر تھا, ایک دفعہ جب شہزادی نے فرمایا یا علی مرد کے لیے خاتون ان کی زندگی کے شریک کے لیے زندگی کے امور کو انجام دینے کے لیے ضروری ہے, مگر ایسی خاتون سے شادی کیجیے گا جو میرے بچوں کے لیے ماں بنے, میرے بچوں کی خدمت کرے. امیر السلام علیہ نے فرمایا شہزادی بے شک میں ایسا ہی کروں گا, مگر ایک دفعہ جب شہزادی نے فرمایا یا علی آپ مجھ سے راضی ہیں, امیر نے فرمایا فاطمہ میں آپ سے راضی ہوں, میں آپ سے راضی ہوں. یہ جملہ 3 دفعہ شہزادی نے دہرایا, یا علی جب آپ مجھے سپرد خاک کریں, جب گھر میں آئیے تو میرے بچوں کا خیال رکھیے گا. 5 سال کی معصوم بچی ہے, رات کا وقت تھا, چونکہ شہزادی نے وصیت کی تھی رات کا وقت تھا, جنازہ جب نکلا ہے اکیلے صرف 2 سلمان فارسی, ابو ذر غفاری, 2 تھے. ایک روایت کے مطابق, دوسری روایت کے مطابق مقداد بھی تھے, 3 اصحاب تھے. ان سے زیادہ کا ذکر نہیں ملتا ہے. یہی تھے جنازے میں جو شریک تھے جن کو شرکت کی اجازت دی. امیر مروت میں کوئی نہیں تھا. علی تنہا فاطمہ کے جنازے کو لے کے جب بقیع کی طرف چلے, دروازے پر نکل کر حضرت نے فرمایا میری نور نظر 5 سال کی بچی پیچھے آ رہی تھی. پلٹ نے کہا میری نور نظر اگرچہ رات کا وقت ہے, عین ممکن ہے کہ کوئی مسافر گزر رہا ہو, میری رات کو وہاں چلی جاؤ جو علی اندھیری رات کوئی مسافر آتے گزر جائے میری رات کو اندر چلی جاؤ. اچھا بابا اندر گئی, مگر جب اب جو منظر پیش کیا ہے تمام علماء نے, امیر المومنین نے جب جنازہ حضرت کو قبر میں اتارا, دیر تک چونکہ شہزادی نے فرمایا یا علی دیر تک میری قبر میں میرے پاس بیٹھ جائے گا, دیر تک شہزادی کو نہیں کی قبر مقدس میں بیٹھے رہے. ایک مرتبہ جب نکلنا چاہا اور اب چلو میں شہزادی کو سپرد خاک کیا, نکل میں چلو, قبر میں خاک ڈال رہے تھے. خاک ڈالتے ہوئے امیر المومنین نے شہزادی کو جس طرح سے رخصت کیا ہے, فاطمہ اب میں آپ کو آپ کے بابا کے حوالے کرتا ہوں, یہ کہہ کر جب قبر سے آئے ہیں گھر کی طرف, جیسے گھر میں آئے تو دیکھا 5 سال کی بچی جو کٹ کر روتے جیسا میرے پوری داخل میں دامن کو تھام کے کہا امی کہاں ہے,